السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے فضائل اور اس میں بیان ہونے والی چند چیزیں، ان پر گفتگو جاری تھی۔ سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں کل تھوڑی سی بات ہم نے کی کہ یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے چند مزید تھوڑی سی گزارشات۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو تو فاتحہ نہ پڑھو۔ فاتحہ پڑھنے سے روکنے کے بارے میں ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو اس کے امام کی قرات ہی اس مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم اس کے متن پر تھوڑا سا غور کر لیں۔ اس کے متن پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ عوام الناس کی سطح کے مطابق آ کر میں بات کرتا ہوں۔ گرامر کی روح سے ابھی میں کوئی بات اس کو نہیں کرتا۔ یہاں پر لفظ ہے قرات کا۔ جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں تو اس میں قرات کا لفظ ہے۔ قرات کا لفظ پورے قرآن کی تلاوت کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ پورے قرآن پر نہیں ہے، یعنی لفظ عام ہے۔ قرات کا لفظ عام ہے جو پورے قرآن پر بولا جا سکتا ہے۔ ہمارا جو تنازع ہے وہ تو صرف فاتحہ کے بارے میں۔ اگر حدیث میں کہیں ایسا لفظ ہو کہ جس کا امام ہو تو امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب جھگڑا خاص چیز پر ہے، فاتحہ پر ہے، اور دلیل عام پیش کی جا رہی ہے تو یہ تو درست نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ آدم علیہ السلام بھی نطفے سے پیدا ہے، دعویٰ یہ کر دے کہ آدم مٹی سے نہیں بنا بلکہ کس سے بنا ہے؟ نطفے سے۔ اور دلیل کیا پیش کرے کہ اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ آدم انسان ہے کہ نہیں ہے؟ آدم انسان ہے، تو لہٰذا آدم نطفے سے پیدا ہوا، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو انسان ہے اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا۔ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی جھگڑا خاص ہے، اختلاف خاص چیز کے بارے میں ہے، عام چیز کے بارے میں نہیں۔ بے شک آدم انسان ہی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے ایک اور مقام پر ذکر کر دی جو اس مقام سے خاص ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح فاتحہ قرات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فاتحہ قرات کے اندر شامل ہے۔ لیکن جب یہ کہہ دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ صحابی نے پوچھا کہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ تم اپنے منہ میں پڑھو، نفس میں پڑھو، اور کبھی یہ کہہ دیا کہ جب میں جہر کروں قرات تو فاتحہ کے سوا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو، تو اس سے تو فاتحہ کو آپ نے الگ کر دیا۔ یعنی من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قرات، اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو جائے تو اس سے فاتحہ مستثنا ہے کہ فاتحہ سے زائد جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کی طرف سے بھی ہوگی، مقتدی کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ فاتحہ اپنی اپنی ہر کوئی پڑھے گا، کیوں؟ دوسری حدیث کے اندر واضح آ گیا۔ اس کی اور کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ عوامی سطح پر میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کا جھگڑا ہو کسی پلاٹ پر،
وہ نام لکھا ہو کہ جی یہ پلاٹ فلاں شیخ کا ہے، کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ وہ بھی شیخ اور میں بھی شیخ، لہذا پلاٹ میرا ہو گیا۔ محض شیخ ہونے پر، برادری ایک ہونے پر پلاٹ اس کو منتقل ہو جائے گا؟ آپ کہو گے نہیں بھائی یہ فلاں شیخ کا ہے، خالی شیخ ہونے سے بات نہیں چلے گی، فلاں شیخ ہے، اگر اس کے ساتھ تیری کوئی شراکت یا کسی طرح حصہ ہے تو لا ثبوت دے۔ اسی طرح جب فاتحہ کی قرات کا مسئلہ ہے تو فاتحہ کا لفظ دکھائیں، پورے قرآن یا مطلق قرات کا لفظ آپ دکھا ہی نہیں سکتے، اختلاف ہی فاتحہ میں ہے۔ ایسی کوئی ایک دلیل بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو۔ اور یہ جو حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں مقتدی کا لفظ ہے، اس میں تو اتنا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، تو مقتدی کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں۔ اچھا چلے آپ بتائیں یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث امام اور منفرد کے لیے ہے۔ اچھا اس میں امام کا لفظ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ منفرد کا لفظ ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا یہ امام اور منفرد کے لیے ہے؟ مقتدی کا لفظ نہیں، آپ کہتے ہو یہ مقتدی کے لیے نہیں، اس طرح تو امام کا لفظ بھی نہیں ہے، پھر امام کے لیے بھی نہ ہوئی۔ منفرد کا لفظ بھی نہیں، منفرد کے لیے بھی حدیث ہوئی کس کے لیے؟ تو اصل میں ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ اچھا اس من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قرات کا ایک اور جواب علمی، یہ تو تھی متن کی بات کہ اگر حدیث صحیح بھی ہو جائے تو اس سے فاتحہ کی ممانعت ثابت ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فاتحہ کے مقابلے میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی، فاتحہ خاص ہے، یہ عام ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث محدثین کے اصولوں پر ضعیف ہے، ہمارے اصولوں پر نہیں، محدثین کے اصولوں پر۔ چلیں محدثین بھی آپ نہ لیں، اس میں ایک راوی ہے جابر جعفی، جس کو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما رأیت تحت ادیم السماء اکذب من جابر الجعفی، میں نے آسمان کی چھت کے نیچے جابر جعفی سے بڑا جھوٹا بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ وہ اس کی سند کے اندر موجود ہے، جس کو امام صاحب کہتے ہیں اس سے جھوٹا بندہ میں نے نہیں دیکھا، اور وہ اس کی سند میں۔ اس کی جتنی سندیں ہیں محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے۔ تو جب حدیث بھی ثابت نہیں، اگر ثابت ہو جائے تو اس کے متن سے بھی فاتحہ کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، تو پھر کیسے فاتحہ کی جو ہے نا وہ ممانعت ثابت کی جائے گی؟ پھر اس طرح کی فضول قسم کی باتیں، مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جی یہ بتائیں ایک بندہ گونگا ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا، تو یہ بتائیے کہ وہ فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو بول ہی نہیں سکتا گونگا، اس کی نماز اگر ہو جاتی ہے تو جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی؟ فضول کی بات۔ اچھا جو گونگا ہے وہ صرف فاتحہ پر گونگا کہ باقی نماز پر بھی گونگا ہے؟ اگر باقی نماز پر بھی وہ گونگا ہے تو جو جواب اس پر ہے وہی اس پر ہے۔ اگر وہ فاتحہ پر گونگا ہے تو وہ گونگا نہیں ہو سکتا، وہ مقلد تو ہو سکتا ہے، وہ گونگا نہیں ہے۔ جو فاتحہ پر گونگا ہوتا ہے وہ مقلد ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی دیکھیں کسی بادشاہ کے دربار میں گئے، آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں وفد کی صورت میں، وہاں پر وفد میں ایک بندہ بات کرتا ہے کہ سارے بات کرتے ہیں؟ جی ایک بندہ بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے پاس جب آپ حاضر ہوتے ہو، ایک امام آپ نے بنا لیا، باقی سارے مقتدی آپ بن گئے، تو امام کو بات کرنے دو نا۔ بڑی زبردست بات ہے۔ پھر اس کے لیے ایک جھوٹا سا مناظرہ بھی سناتے ہیں کہ جی امام صاحب کے پاس ایک وفد آیا فاتحہ پر بحث کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تم اپنا ایک بندہ منتخب کر لو، اس کی جیت سب کی جیت، اس کی ہار سب کی ہار۔ انہوں نے منتخب کر لیا، انہوں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تمہاری طرف سے اگر یہ بات کرے تو تمہاری طرف سے ہو گئی، تو فاتحہ اگر ایک امام پڑھے تو مقتدی کی طرف سے کیوں نہیں ہوتی؟ لو جی اس پہ نعرے شروع۔ یہ بھی جانسا ہے، ہر عقل مند آدمی تھوڑا سا سوچ لے،
اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں وفد کی صورت میں آئے ہیں، وفد تو ایک ہی بات کرتا ہے، یہاں پر بھی اگر وفد ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر تو سارے ہی کہتے ہیں، یہاں پر آپ کیوں بولتے ہیں؟ ثنا تو سارے ہی پڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، تشہد اور تکبیرات انتقال، یہاں پر آپ کو کیا ہو گیا؟ یہاں پر آپ نے بھی وفد کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ وفد آیا تھا، وفد میں سے ایک بندہ بولنا چاہیے تھا، سارے بول پڑے۔ بس فضول قسم کی باتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جس کے پاس ہم وفد بن کے جا رہے ہیں اسی کے نبی نے کہا ہے کہ ہر کوئی اپنا مسئلہ اپنے منہ سے بیان کرے، ہر کوئی فاتحہ پڑھے، اسی نے کہا ہے۔ وفد جب جائے، اگر وفد کے ہر بندے کو کہا جائے کہ تم بولو تو پھر ہر ایک کا بولنا بنتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، وفد جب بن کے جاتا ہے نا تو ایک بندہ بات اس لیے کرتا ہے کہ جو سامنے ہوتا ہے وہ سب کی بیک وقت سن ہی نہیں سکتا۔ کہ سن سکتا ہے؟ وہ مخلوق ہے، یہ خالق ہے۔ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو، مخلوق کے آداب تم خالق پر لگا رہے ہو کہ جی مخلوق کے پاس ایک بندہ بات کرتا باقی سارے چپ ہوتے ہیں۔ اس کی تو وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ سن نہیں سکے گا دوسرے کو، ایک وقت میں دو بولیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میرا رب تو وہ ہے کہ سارے ہی بولیں اور اس کو سمجھ آتی یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ باطل قیاس، خالق کو مخلوق کے ساتھ جوڑنے والی بات۔ اور اسی طرح ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تم چپ ہو جاؤ۔ ہم اس کی سند پر یا اس کے محدثین نے اس پر کیا حکم لگایا اس پر بات نہیں کرتے۔ سوال صرف اتنا کہ چپ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آواز نہ آئے یا بالکل نہ پڑھا جائے؟ اگر تو تم کہتے ہو چپ ہونے کا مطلب ہے کہ پڑھنا ہی نہیں، تو پھر ہم نے پچھلے درس میں یہ اشکالات پیش کیے تھے کہ امام قرات کر رہا ہو اور تم پیچھے سے آ کر نماز میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوگے کس کے بغیر؟ جب اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوگے تو امام تو قرات کر رہا ہے تو آپ اللہ اکبر کیسے کہو گے؟ اگر آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے تو اپنے بنائے ہوئے اصول کی خلاف ورزی کر دی۔ یہاں پر انصات کا معنی ہے کہ آواز نہ آئے، جب امام پڑھتا ہو تو تم آواز نہ نکالو۔ انصات کا معنی یہ بنتا ہے۔ اگر انصات کا معنی یہ نا کہ پڑھنا ہی نہیں، منہ میں بھی نہیں پڑھنا، تو پھر یہ مشکل تمہارے لیے اس سے بڑی ہے۔ تم ثنا بھی پڑھتے ہو امام کے پیچھے، تم امام کے پیچھے اللہ اکبر بھی کہتے ہو، فجر کی سنتیں بھی پڑھتے ہو، تو اس کا جواز کہاں سے نکالیں گے؟ ہمارا آپ سے جھگڑا اس میں ہے ہی نہیں کہ چپ رہنا کہ نہیں رہنا۔ ہم بھی کہتے ہیں چپ رہنا ہے، ہم بھی کہتے ہیں توجہ سے سننا ہے، لیکن یہ دلیل دکھاؤ کہ چپ رہنے کا مطلب ہے پڑھنا ہی نہیں، یہ دلیل دکھاؤ۔ وگرنہ اب تم ہم سے سوال کرو گے تو تم دلیل دکھاؤ کہ چپ رہ کے پڑھا جاتا ہے۔ سوال تو بنتا ہے نا ان کا بھی کہ چلو ہم تو نہیں دکھا سکے، تم دلیل دکھاؤ کہ چپ رہ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں ہم تمہیں دلیل دکھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ ما اسکاتک بین التکبیر والقراءہ، تکبیر کہہ کر قرات سے پہلے پہلے جو آپ چپ رہتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ما تقولو، آپ کیا کہتے ہو چپ رہ کر؟ معلوم ہو چپ رہ کر بھی کچھ کہا جاتا ہے، اس لیے ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا، وگرنہ وہ بھی عربی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ان کو عربی کی سمجھ ہی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا اقول اللہم باعد بینی و بین خطایایا، میں یہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا ہی نہیں کہ ابو ہریرہ چپ رہ کے تو کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا، آپ نے یہ بات نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ چپ رہنے کا مطلب نہ پڑھنا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ آیت پیش کر دی جاتی ہے، جی جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور کان لگا کے سنو۔ بھائی اس میں تمہارا ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کان لگاؤ، ہم بھی کہتے ہیں چپ رہو، جو اصل مسئلہ اس پر دلیل پیش کرو۔ اور یقین مانے ایک بھی دلیل اس مسئلے پر نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو۔ اللہ کے نبی جی فلاں امام کہتا تھا فلاں، بھائی دیکھو ائمہ
اور جو یہ سب لوگ تھے یہ بشر تھے، اپنے اجتہاد سے بات کرتے تھے، اگر تو انہوں نے اجتہاد سے بات کی، دیانتداری سے بات کی تو اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے گا، غلطی پر بھی ہوں تو اجر ملے گا۔ ان کی بات حجت نہیں ہے، حجت صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ان کی بات کرو۔ کہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر جا کے نماز پڑھائی تھی سارے نبیوں کو، اس میں فاتحہ پڑھی تھی؟ ابھی تو فاتحہ اتری نہیں تھی، اور سارے نبیوں کو فاتحہ آتی تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو نبیوں کی نماز کیسے ہوگی آپ کے پیچھے؟ لو جی، بندہ کہتا ہے واہ جی واہ، کیا زبردست استدلال ہے۔ یہ تو ایسی کم عقلی ہے کہ شریعت کے احکام وقت وقت کے ساتھ اترے۔ تم پہلے یہ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ کہا ہو کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ پہلے کی بات ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تم پہلے کے واقعات لے کر آ رہے ہو۔ پہلے تو تیمم کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی تھی، تیمم کا حکم بھی مدینے میں آیا۔ پہلے تو وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں تھی، جو وضو نہیں کر سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا، بس تیمم تھا ہی نہیں۔ اب پہلے کے واقعے کو کوئی بات کے ساتھ جوڑ دے کہ جی جنہوں نے پہلے نمازیں پڑھی وہ کدھر گئیں؟ اور بھائی وہ پہلے حکم نہیں تھا، بعد میں آیا۔ ایک حکم حکومت آج جاری کرتی ہے 2022 میں، کوئی بیوقوف اٹھ کے کہ جی 2021 کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب یہی ہے نا کہ پاگل، حکم اب جاری ہو رہا ہے، 21 میں تو جاری نہیں ہوا۔ تو نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ فرمان تو آپ نے مدینے میں جاری کیا، اور وہ واقعہ مکے کا ہے۔ اس وقت آپ مکے میں تھے جب معراج ہوا آپ کو، اس کے ساتھ یہ جڑتا ہی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معجزہ ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ سارے نبیوں نے فاتحہ نہیں پڑھی؟ تم کہتے تھی نبیوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں پڑھی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ معجزہ تھا، اور اگر نہیں بھی پڑھی تو فاتحہ اس وقت فرض ہی نہیں تھی، لیکن پڑھنا نہ پڑھنا تو میرا رب جانتا ہے۔ جس رب نے کس طریقے سے نبیوں کو جمع کیا آج تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، کیوں؟ یہ معجزہ ہے۔ معجزے پر ہماری عقل نہ پہنچے، ہمارا دماغ رسائی نہ کرے، ہم اس کو بنا سمجھے مانتے ہیں معجزہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ دنیا کی سائنس اس کا رد کر دے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر صحیح بات کو بغیر سمجھنے کے بھی ہماری ناقص عقل میں نہ بھی آئے، ہم کہیں گے میری عقل کا قصور ہے، میرے نبی کی بات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں اس بات کو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کس طرح آئے تھے، کیا وہ جسم اٹھ کے آئے تھے، روحیں آئی تھیں، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ معجزہ ہے۔ معجزے پر قیاس آرائیاں نہیں ہو سکتی، جس پر اللہ نے بیان نہیں کیا اس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں روحیں تھیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں جسم تھے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں روحیں اور جسم دونوں تھے، بس نبی تھے۔ کس طرح تھے یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ سب کھڑے ہوئے پیچھے، اب انہوں نے فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، میرے رب کو پتہ ہے۔ تو خام خواہ ایک قطعی مسئلے کو یوں الجھا دینا اور اس کو مشکل کر کے کوشش صرف اور صرف یہ کرنا کہ لوگوں کو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں دور کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو کبار حنفی علماء گزرے ہیں، اہل علم، انہوں نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ فاتحہ فرض ہے۔ کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا حنفی علماء میں سے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو فاتحہ کو پڑھے گا میرے جنازے میں، اور بعض اہل علم نے یہ لکھا کہ جنازے پر تو فاتحہ ہر کوئی پڑھے، امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ اصالِ ثواب کے لیے سارے ہی پڑھے۔ چلو نماز میں نہیں پڑھتے تو نہ سی، لیکن جنازے میں ضرور پڑھو اصالِ ثواب کے لیے۔ حالانکہ عام طور پر ان کے ہاں نہیں پڑھی جاتی فاتحہ، جنازے میں بھی نہیں پڑھتے، خود جنازے میں نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں ہمیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور خود فاتحہ پڑھتے نہیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ دیکھو بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس پر جو بعض لوگ اشکالات پیش کرتے ہیں، وہ اشکال ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں فاتحہ کا، آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، فاتحہ کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو،
ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اور ایک بڑا اچھا ایک دفعہ مناظرہ ہوا، ایک عالم دین تھے، انہوں نے دعوے میں لکھا کہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اہل حدیث عالم نے یہ لکھا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دیوبندی مناظر کو اس سے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ اب تو لکھ کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نہیں ہوتی، وہ یہ نہ لکھے۔ وہ کہ نہیں میں نہیں یہ لکھتا۔ انہوں نے کہا نہیں میں کہتا ہوں نا، ٹکراؤ تو تبھی بنے گا نا، میں کہتا ہوں جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوئی، تو کہہ جو پڑھتا اس کی نہیں ہوئی۔ اب وہ اس طرف نہ آئے، کہتے کہ یار تو نے آیتیں پیش کرنی ہے، حدیثیں پیش کرنی ہے، تو کہہ نا فاتحہ پڑھنے والا قرآن کا مخالف ہے، قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ تیرے نزدیک آیت کا معنی یہ بنتا ہے، تو کہہ درا قرآن کا منکر ہے ایسا کرنے والا، حدیث کا تو کہہ۔ اب وہ اس طرف نہ آئے، وہ اسی پر ہی لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے لکھ دیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ کہہ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے پڑھ لیں تو اس کے نزدیک بھی ٹھیک ہے، تو احتیاط پھر اسی میں ہے نا کہ ہم پڑھ لیں، احتیاط تو پھر اسی میں ہوئی نا کہ ہم پڑھ لیں۔ ایک بندہ کہتا کبھی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہتا یار جو نہ پڑھے نا اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو پڑھے اس کی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ اس کی نہیں ہوتی۔ تو پھر مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے نا، احتیاط کا پہلو پھر اسی کو پکڑنا بنتا ہے نا کہ فاتحہ پڑھی جائے امام کے پیچھے۔ اور کسی نے کہا نا، وہ ایک جھوٹی روایت ہے کہ جی جو فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے اس کے منہ میں پتھر یا اس کے منہ میں آگ، تو ایک حنفی عالم نے لکھا، اس نے کہا میرے منہ میں پتھر آ جائے، میرے منہ میں آگ آ جائے، مجھے پسند ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پسند کہ رب قیامت کو کہہ دے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ خیر ہے پتھر منہ میں آتا تو اس کی خیر ہے، آگ آتی ہے تو خیر ہے، یہ تو ان کی بنائی ہوئی آگ اور پتھر ہے نا، رب نے تو نہیں کہا، اس کے نبی نے تو نہیں کہا، لیکن یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ پھر اس کے بارے میں ایک اور آخری بات، ہم یہ کہتے ہیں علماء میں سے جس کسی کا اجتہاد اور فہم یہ تھا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہمارا فتویٰ اس پر نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اجتہادی خطا ہے اس کی، اور اجتہادی خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک اجر۔ ہمارا مسئلہ اس بندے سے ہے جو ضد کی بنا پر یا تقلید کی بنا پر فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ایک بندہ کہتا مجھے سمجھ یوں آ رہی ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اب رب جانے اور اس کی سمجھ جانے، ہم اس پر فتویٰ نہیں لگاتے، ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں سرے سے ایسے مجتہد کے بارے میں۔ ایک جید عالم تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ تحقیق صحیح ہے کہ غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے، تحقیق کر کے جو اس نتیجے پہ پہنچا ہے نا، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم آپ پر حکم نہیں لگاتے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ نے تحقیق میں امانت دیانت پکڑی ہے کہ خیانت کی ہے، اب وہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ۔ ہمارا اختلاف، ہمارا فتویٰ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے تقلید کی وجہ سے یا قصداً یا تحقیق میں خیانت کرتے ہوئے، تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں۔ اب نماز نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہے؟ نہیں، ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، باقی رب جانے اور وہ جانے۔ کیوں؟ جو جان بوجھ کے نبی کی حدیث دیکھ کر بھی فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز کا مسئلہ تو پیچھے رہ گیا، اس کے تو کفر اسلام کا مسئلہ آ گیا۔ کہ جو تعصب کی بنا پر نبی کی بات کو نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان بھی رہا ہے کہ نہیں رہا؟ اس کی نماز چھوڑیں، اس کے تو ایمان کا مسئلہ آ گیا، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس پر بحث ہوگی۔ بہرحال یہ فاتحہ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں جو مکمل ہوئیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔